اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اسٹوڈنٹس کو اور دوستوں کو اور ماؤں بہنوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اس کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا پکڑا ہم نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون نہ تم عبادت کرو، لا کا معنی تو نہیں، تعبدون عبادت کرو تم، الا اللہ مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم اور پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے، وانتم معرضون اور تم پھرنے والے تھے، یعنی زیادہ لوگ اس بات سے پھر گئے اور کچھ نہیں پھر، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے جنہوں نے ان باتوں پہ عمل کیا ہے۔ اب یہاں پر آج جس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی فضیلت اور ماں باپ کے ادب و احترام کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کی فضیلت اور ماں باپ کی عظمت کے بارے میں ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرو اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پہ جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں تو ماں باپ کی خدمت کی جائے، اگر ان کو کھانا چاہیے تو ان کو کھانا کھلایا جائے، اگر ان کو پانی چاہیے تو پانی پلایا جائے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اب اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے بعد فوراً جو ہے والدین کا ذکر کیا ہے، تو پتہ چلا اللہ اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ ماں باپ ہیں ہمارے۔ اور اس کے بارے میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ماں باپ زندہ ہوں ان کی کیسی خدمت کی جائے، اور حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ ہی جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے
کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے اور ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہارے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ یعنی فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر دوزخ آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے اب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، اور پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ آمین آمین آپ جو 3 دفعہ کہہ رہے تھے یہ کس لیے آپ نے کہا، اس کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پائے اور پھر وہ اس کے روزے نہ رکھے، اس میں عبادت نہ کرے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس پہ کہا آمین، یعنی اللہ تو قبول کر، یعنی جس نے رمضان کا اتنا ببرکت مہینہ پایا اور پھر اس کی برکتیں نہیں سمیٹی وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر دوسرا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ جو اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس پائے یا بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہ کرے تو فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اب یہ دعا کرنے والے جبرائیل ہیں جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور ادھر آمین کہنے والے سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آمین، یعنی جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور تیسرا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے کسی محفل میں، آپ کا ذکر کیا جائے لوگوں کے سامنے اور پھر وہ درود شریف نہ پڑھیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک نوجوان حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور جب میں گھر پلٹ کے آتا ہوں میرا باپ سارے پیسے جو ہے مجھ سے لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کو سمجھائیے کہ محنت میں کرتا ہوں اور سارے پیسے یہ لے لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا صحابی کے اور کہا اے شخص تمہارا بیٹا اس بارے میں تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے بچپن سے اس کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بڑا کیا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ یہ پیسے کما سکے، اور اگر میں آج اس سے پیسے لے لیتا ہوں آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں یہ پیسے لینا اس سے میرا کیسا ہے۔ حضور نے کتنا تاریخی جملہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا انت و مالک لولدک، فرمایا تو بھی اپنے ماں باپ کا ہے اور تیرا سارے کا سارا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے، یعنی حقیقی طور پہ تمہارے مال کے وارث اور تمہارے وارث جو ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے تو دنیا میں آیا ہے، انہوں نے ہی تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تو جو ہے پیسے کما سکے۔
تو آج کے بچوں کو بھی اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ 4 پیسے کمانے لگے ہیں تو اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ ٹافیاں لینے کے لیے، ایک چاکلیٹ لینے کے لیے اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ ماں مجھے چاکلیٹ لینی ہے، ماں مجھے ٹافی لینی ہے، مجھے 5 روپے دے دیں۔ اور آج جب تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو تم نے وہ پیسے سارے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اپنے ماں باپ کو کیوں دیں۔ تو یہ حضور نے فرمایا انت و مالک لولدک، کہ تم بھی اپنے ماں باپ کے ہو اور تمہارا سارا مال بھی تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اس لیے خصوصاً جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھنا یہ بچوں کا حق ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ غلط ریت چل پڑی ہے کہ لوگ جو ہیں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنی بیویوں کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جو ہے پشت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات کو سنیں گے لیکن اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنیں گے اور ان سے بدتمیزیاں بھی کریں گے، ان سے لڑائیاں بھی کریں گے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں فرمایا کہ اے صحابہ جو اپنے ماں باپ کو دیکھے ایک نظر، اس کو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہاں ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اس کے سارے ارکان نہ پتہ ہوں، کیا جو اسباق وہاں پڑھنے وہ ہمیں نہ پتہ ہو، تو کیا پتہ اس وجہ سے ہمارا حج قبول نہ ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو پھر اللہ اسے جو ہے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہاں ہی ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو اس دنیا میں رہے ہی نہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب میں تو اس ثواب سے محروم رہ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے بھی بشارت ہے، تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے، تم ہر جمعہ کو اپنے باپ کی قبر پہ جایا کرو، وہاں جا کے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ تمہیں بھی ایک مقبول حج کا جو ہے وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن اب ماں باپ کو دیکھنا ہے، خوشی سے دیکھنا ہے، اور ماں باپ بھی آپ سے راضی ہوں۔ اگر ناراض ہیں تو وہ دیکھنے پر اس ثواب سے اولاد جو ہے وہ محروم رہ جائے گی۔ اگر وہ آپ سے خوش ہیں، یعنی آپ اپنے باپ کی چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہ آپ سے خوش ہیں، آپ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ماں آپ سے خوش ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کو اللہ ایک جو ہے حج کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی دنیا میں خدمت کرنا اور آخرت میں۔ اب جب ماں باپ اس دنیا میں رہیں تو ان کا وبالوالدین احسانہ کی تفسیر میں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ پیاسے ہیں تو پانی پلائیں، اگر کھانا چاہیے تو انہیں کھانا کھلائیں، کپڑے نہیں ہیں تو ان کو کپڑے لے کے دیں، اور جو وہ بات کہتے ہیں اگر وہ شریعت نے تمہیں منع نہیں کی، اور یہاں تک ہے کہ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں جو ہے وہ تم کو کہتی ہے کہ نفل نہ پڑھو بلکہ میری بات سنو اور میری خدمت کرو، تو نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ماں باپ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کسی نیکی کے کام سے روکتے ہیں جو آپ پہ فرض ہے، تو پھر ماں باپ کی تابع داری کرنا ضروری نہیں، پھر اللہ کی تابع داری کی جائے گی۔ اور یہاں پر جب ماں باپ مر جاتے ہیں، آخر پہ میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، تو اب ان کے کیا حقوق ہیں ان پہ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا باپ یا ماں مر جائیں تو تمہارے اوپر 4 حق ہیں، مر بھی گئے پھر بھی 4 حق ہیں، 4 حق تم پہ پھر بھی رہیں گے۔ فرمایا اگر وہ مر جائیں تو سب سے پہلے ان کا جنازہ پڑھو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں
ان میں سے 95% لوگوں کو جنازہ ہی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کسی سے جنازہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جس جنازے میں بھی جاتے ہیں وہ صرف امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے، یا اگر چاچو فوت ہو گیا ہے تو چاچو کے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے، اگر ماموں فوت ہو گیا تو ماموں کے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے، اگر کوئی محلے دار فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو بچے پیچھے وارث ہوتے ہیں ہم انہیں خوش کرنے کے لیے اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ اگر ہم جنازے میں نہ گئے تو وہ ہمارا چاچو کا بیٹا، وہ ماموں کا بیٹا، وہ ہمارا دوست، ہمارا محلے دار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اب جو ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر ابھی تک آپ کو نماز جنازہ یاد نہیں تو آپ کو نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو زندگی میں سب کچھ تمہارے لیے کرتے ہیں، لیکن جب ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے تو اب وہ تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے مال و دولت دو، مجھے بہت کچھ دو، بس وہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ میری جو خطائیں ہیں وہ اللہ بخش دے۔ تو وہ بخشش کیسی ہوگی؟ جب اولاد پیچھے دعا مانگے گی، اگر اولاد ویسے ہی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے سے تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تمہارے اوپر 4 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو اس کا، ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک فوت ہو جائے ان کا جنازہ پڑھو۔ اب جنازے کے بعد پھر فرمایا کہ استغفر لہ، کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو کہ اللہ ان کو بخش دے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ جو مرے ہوا باپ ہے یا مری ہوئی ماں ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اگر تمہارا باپ کوئی کسی سے وعدہ کر کے گیا ہے، کسی کا قرض دینا ہے یا کچھ معاملات طے کر کے گیا ہے، کوئی زبان کر کے گیا ہے، تو فرمایا مرنے کے بعد یہ اولاد پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے جو انہوں نے زبان کی تھی، جو وعدہ کیا تھا کسی سے، اس کو پورا کریں۔ تو یہ ہے کہ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں ماں باپ کی قدر جو ہے وہ کھو چکے ہیں لوگ، اور ماں باپ کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، اور بتایا بھی جاتا ہے اگر تو بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک یہ گزارش کر دوں کہ جہاں بچوں کی کوتاہیاں ہیں وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے پھر جوش میں آ کے اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور ماں باپ سے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں اگر کوئی گوشت پک گیا ہے تو اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اچھی اچھی جو بوٹیاں ہیں وہ ڈال کے دے دیں گی، اور بیٹیوں کے لیے گردن کی بوٹیاں اور اس طرح کی جو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے وہ بوٹیاں بیٹیوں کے لیے بچا کے رکھ دی جائیں گی۔ تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح دیگر بھی مثالیں ہیں کہ کچھ بچوں کو زیادہ پیارا سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی کے 6 بچے ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا محبوب بنا لیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ پیارا رکھ لیا جاتا ہے، پھر ساری نوازشیں اس پہ کر دی جاتی ہیں اور باقی بچوں کو وہ حق نہیں دیا جاتا۔ یا اگر 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کی مثال ایسے بھی اب لے سکتے ہیں، تو اب دونوں کو برابر کی پھینٹی لگنی چاہیے، لیکن ماں باپ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کو صرف ڈانٹ دیں گے، اور جو تھوڑا کم پیارا ہوتا ہے، پیارے تو سبھی بچے ہوتے ہیں، اس کو ساتھ 2 تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر بچوں کے دل میں ماں باپ کی نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو
تو اس معاملے میں ماں باپ کو بھی عدل و انصاف کا تقاضا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو جس طرح ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ تو آج کا جو سارا موضوع ہے یہ ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے۔ آخر میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے بعد وذی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور والیتامیٰ، اور یتیموں کا خیال بھی رکھو۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے ماں باپ یعنی باپ فوت ہو گیا ہو، اسے کہتے ہیں یتیم، اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہو۔ اور مزے کی بات یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسانوں میں جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں، اور جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مساکین یعنی جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کا خیال کرو، اور وقول للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، یعنی لوگوں سے جو ہے وہ اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے مشورے دیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ، اور اپنی زبان کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کریں، اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حقوق العباد کا ذکر کیا ہے وہاں حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے اللہ باغ بنائے۔ آج ہمارا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔